السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پاک کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہم نے آیت کی تفسیر بیان کی تھی، آیت نمبر 92، یہ 93 ہے، 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور اس پر بہت سی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا باغ، جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میرا سب سے پیاری چیز جو ہے نا وہ باغ ہے، آپ نے پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اور ویسے بھی یعنی کہ یہاں ہر وہ چیز جو ہمیں پسند و محبوب ہو اسے خرچ کرنے کا ذکر ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف روپیہ پیسہ ہو، بہت سی چیزیں، اور میں نے اس پر یعنی کہ بتایا تھا کہ ہم اپنے جان و مال اور وقت وغیرہ کے ذریعے سے قربانی دیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں ان ساری چیزوں کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک وقت میں تحفے میں ہے نا 60,000 درہم آتے، کبھی 1,00,000 درہم آتے، آپ صبح سے شام تک میں پورا خرچ کر دیتی تھی اللہ کی راہ میں، ایک بھی سکہ اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ پورا گھر، 2 مرتبہ آدھا گھر اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 3 مرتبہ پورا گھر خرچ کیا کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کی جتنی جمع پونجی تھی، ساز و سامان، کپڑا، بستر، سب کے ساتھ، برتن، کپڑا، بستر، یعنی جتنا جو کچھ تھا، گھر سے باہر نکلے یہ گھر میں نے اللہ کی راہ میں دیا، تو پورا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا 3 مرتبہ، 2 مرتبہ آدھا گھر خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے مسلمانوں میں سے کتنے غلام باندیوں کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کہ زیادہ تر انسانوں کے نزدیک جو محبوب و پسندیدہ مال جو ہے نا وہ ہے روپیہ پیسہ۔ بندے یعنی کہ بہت کچھ محنت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وقت بھی دے دے، لیکن نوٹ نکالنے کی باری آتی تو تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے بندہ۔ تو یہاں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرما دیا کہ جسے تم محبوب رکھو، جو پسند کرو وہ مال خرچ کرو تو اللہ اس پر ہے نا کامل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو شراب بہت پسند ہو، کسی کو ویمل گٹکا بہت پسند ہو، کسی کو تمباکو پسند ہو، کسی کو یہ تو مجھے بہت پسند ہے، تو وہی صدقہ کریں، وہی خیرات نہیں، ایسی چیزیں نہیں کہ جو یعنی کہ یا تو شریعت نے اسے حرام کیا ہو، جیسے کہ شراب وغیرہ تو حرام کیا، تو ایسی چیزیں آپ کو پسند ہے تو ضروری نہیں کہ آپ وہ خرچ کریں۔ اسی طرح جو نقصان دہ چیزیں ہیں دوسروں کے لیے تو اسے بھی ہم خرچ نہ کریں، دوسروں کو نہ دیں کہ بھائی یعنی فقیر مانگنے آیا تو آپ نے اس کو نکال کر ویمل ہی دے، مجھے تو یہی سب سے زیادہ پسند ہے تو یہی لیتا جا، تو ایسا کام نہ کریں، ہے نا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں، اچھی قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس میں سے جو ہمیں پسندیدہ ہوں وہ ہم خرچ کریں، اور پھر صرف ایک بار خرچ کر کے قناعت نہ کر لیں کہ ہم نے ایک بار خرچ کر دیا بس بات ختم۔ جیسا کہ یعنی بہت سے یعنی کہ موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی ایک جگہ چندہ دے دیا، اس کا چندہ یعنی کہ وہ اس چیز کی ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو چندہ بار بار ہو رہا ہے، ہم نے کہا ایک بار تو دیا، اب کیا بار بار دینا، ہے نا، تو ہمیں وہ پھر حضرت عثمان غنی سے سیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی بیٹھک میں تھوڑا کرتے، یعنی پہلے 1,000 درہم دیے، پھر 2,000 درہم دیے، پھر 3,000 درہم آپ نے دیے، پھر اس کے بعد آپ نے یعنی کہ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ کر کے آپ نے 300 اونٹ دیے، لیکن جب لینے گئے تو 950 اونٹ لے کر آئے، دیے 950 اونٹ، اعلان کروایا تھا 300 کا کہ بھائی میرے اتنے اونٹ دیے، اور سرکار فرماتے رہے اور کوئی دو،
تو یعنی بار بار حضرت عثمان پہلی بار میں نے 1000 درہم دیے، سرکار نے فرمایا اور کوئی حضرت عثمان کا نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اور 1000 درہم میری طرف سے، سرکار نے کہا اور کوئی فرمایا اور 1000 درہم، یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک بار تو دے دیا اب کیا ہے، یہ نہیں، ہم ایک بار دے کر قناعت نہ کریں کہ بس ہم ایک بار کھانا کھا کر قناعت نہیں کرتے کہ بھئی ایک وقت تو کھا لیا اب کیا کھا کرنا، ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے، رات کا بھی کھانا کھاتے، اور اگر کسی نے پارٹی دے دی تو چوتھے وقت کا بھی کھانا کھا لے، 3 وقت کا کھا کر بھی ہے نا، ہم چوتھے وقت کا بھی کھا لیں، ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں یار میرا جو روٹین ہے نا 3 ٹائم کھانا، ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا ہو گیا، میں نے 10 بجے کھا لیا، اب اگر کوئی 12 بجے لے کر آ جائے فل پٹھانی چکن تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اب تو میرا کھانا ہو گیا میں نہیں کھاؤں گا، چلو وہ تو ناشتہ ہے، یہ تو ذرا سا ہے، اس کی اتنی تو جگہ بچتی ہے اپنے لیے، تو ہم یعنی کہ کھانے میں ایک ٹائم پر قناعت نہیں کرتے تو پھر اللہ کے نام میں خرچ کرنے میں بھی ہم ایک وقت میں قناعت نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم یعنی دیکھیں کہ مختلف قسم کی چیزیں ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آج کل وہ خرچ ہم اپنے آپ ہی پر کرنے لگے، لیکن اگر یعنی کہ ہم پہلے کے زمانے کے سسٹم دیکھیں تو پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیز ہم یعنی ایصال ثواب کے لیے بناتے تھے تو پہلے فقراء مساکین کو دیتے تھے پھر گھر میں کھاتے تھے، یہ گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، لیکن اس صدقے پر پہلا حق تو فقیروں کا ہے کہ یعنی کسی غریب کو بھی تو دو۔ تو آج کل ہمارے گھروں میں بھی حلوے بنتے ہیں، شب برات میں حلوہ بن گیا، محرم میں کھچڑا بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہم بنائیں، تو وہ ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے کہ بھائی ثواب تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہ کسی غریب کو بھی تو تھوڑا سا دیں۔ یہاں تو اچھی آئٹم بنا کر ہم صرف خود کھاتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ گزشتہ اتوار کی تفسیر میں بتایا کہ جو باسی بچ گیا اور گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہے تو پھر وہ ہم فقیر کو دیتے ہیں۔ باسی میں بھی 2 قسمیں ہیں، باسی کھانے میں 2 ٹائپ ہیں نا، میں نے بتایا تھا، ایک ٹائپ وہ ہے کہ ایک گھر کا فرد کہتا ہے کہ نہیں دوپہر میں کھایا پھر بھی کہتا ہے نہیں وہ میں شام میں بھی کھاؤں گا، میری فیوریٹ چیز ہے، تو اس کو فریز میں رکھی گئی ہے، تو اگرچہ باسی ہے لیکن اس کی فیوریٹ ہے، وہ رات میں بھی وہی کھانے والا ہے۔ اب فقیر آ گیا تو فریج میں ہے لیکن ہم نے پھر بھی کہہ دیا ہاں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، معاف کرو گھر میں کچھ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی فیوریٹ ہے، ہم نے اس کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے جو ہے جو کوئی نہیں کھانے والا تھا ہم نے کہا بھائی یہ لے جاؤ، اب فقیر آیا تو بھائی وہ اس کو پڑی ہے نا وہ دے دے، تو ہم صرف باسی چیز دینا جانتے کہ بھی تازہ چیز بھی دے کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کا کھانا بنا اور کھانا بنا ہوا گرما گرم کھانا ہے نا، تو وہ اگر کوئی آ گیا اور لگا بندی کو لگا، گھر والی جو ہے بندی کو لگا کہ بیچارے بہت بھوکے ہیں، اس کو رحم آ گیا تو اس نے وہی کھانا نکال کر دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہم تو خود دوسرا بنا کر کھا لیں گے، لیکن ابھی ان کو کھانے دو، تو بٹھا کر کھلا دیا ہے نا، اور وہ کھا لیا پیٹ بھر کر، دعا دے کر چلا گیا بندہ، اس نے تھوڑا سا بچ گیا تھا، تھوڑا سا کچھ اور بنا لیا اور گھر کا یعنی کہ کھانا پینا ہو گیا، اس نے تازہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانے سے پہلے فقراء کو کھلا دیا کہ بھئی یار مسافر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ترس آ گیا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یعنی ہر ایک کو یہ اختیار کرنا چاہیے، یہ صفت اختیار کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے محبوب و پسندیدہ ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یہ جتنے بھی ہم مخصوص تاریخوں میں، بڑی بڑی تاریخوں میں جو اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کبھی کسی تاریخ میں حلوہ بناتے ہیں، کسی میں کھیر بناتے ہیں، تو کسی میں ہم جو ہے کھچڑا بناتے ہیں، اور کسی میں کیا بناتے ہیں، کسی میں کیا بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہاری پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، تو پسندیدہ چیزیں بنائیں گے تو خرچ کریں گے، تو ہم نے گھر میں بنائی، شب برات میں حلوہ بنایا یا اور دیگر ایام میں مختلف چیزیں بنائی، اور پھر وہ ہم نے فقیر کو بھی دی، گھر والوں نے بھی کھائی، تو فقیر کو دینا بھی صدقہ، گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ۔ آپ 10 محرم ہے نا، ایک پہلی محرم کو آپ کچھ نہ کچھ گھر کے لیے نئی چیزیں خریدیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پر بزرگان دین نے فرمایا کہ 10 محرم کو آپ یعنی کہ کچھ یعنی کہ گھر میں، حدیث مبارکہ کہ جو بندہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو فراخی کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اسپیشل آپ اچھی اچھی چیزیں لے آئیں، اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا سا خرچ کریں، اپنے دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر دیں۔ ہم روزانہ
مثال کے طور پر سالن اور روٹی یا گوشت اور روٹی چاول یہ تو ہم روزانہ ہی کھاتے ہیں، لیکن دسترخوان میں 4-5 چیزیں اور ایڈ کر دیں، اور وہ کیا کہ بھئی کچھ بھونی ہوئی چیزیں، کچھ تلی ہوئی چیزیں، تو کچھ حلوے، تو کچھ مٹھائی، تو کچھ باہر سے، کچھ گھر سے تیار کر کے، یعنی کہ دسترخوان کو اتنا وسیع کر دے کہ اس دن بندہ اور گھر کے سارے افراد جو ہے نا وہ کھا کر بالکل خوش ہو جائیں کہ آج تو ہم نے پارٹی منائی۔ تو یعنی عاشورے کے دن ہمارے لیے یہ حکم ہے، جو گھر کا یعنی کہ مربی ہے، جو دیکھ ریکھ کرنے والا یا خرچ کرنے والا، اس کے لیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر فراخی کرے، وسعت کرے، اللہ اس کے پورے سال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بھی ہم یعنی اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو گھر والوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ ہے۔ بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے نا وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، آیت نمبر 93 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سارے کھانے بنو اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر، آپ دیکھیں ابھی تک کا جو قرآن کا ذکر ہوا ہے اس میں زیادہ تر بنو اسرائیل کا ذکر آیا، یہودیوں کا ذکر ہے، وہ اس لیے کہ یہ سورہ یعنی کہ آل عمران ہے وہ مدینہ منورہ میں، سورہ بقرہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ منورہ میں جو ہے نا وہ زیادہ تر یہودی بستے تھے، یعنی مسلمان کمیونٹی تھی، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے یا مدینہ میں بھی جو تھے وہ بھی یہودی، آجو باجو کے جو قبیلے تھے وہ بھی زیادہ تر یہودی تھے۔ یہاں کفار و مشرکین کا اتنا زور نہیں تھا، یہاں زیادہ تر یہود تھے، عیسائی بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، عیسائی بھی بہت دور نجران کے عیسائی تھے، وہ جو کبھی آئے ہیں تو پھر ان کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر جو قریبی میں تھے وہ یہود تھے، اور انہی سے یعنی کہ آمنا سامنا زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان صورتوں میں بنو اسرائیل کا، یہود کا زیادہ تر ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ اصل میں یہ یعنی کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا جو شان نزول ہے اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں، یہ یعنی کہ وجہ بیان فرمائی کہ یہودیوں نے جب نافرمانیاں کی تو ہم نے ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کی سزا کے طور پر حرام کیا گیا، انہوں نے نافرمانی کی، تو جب نافرمانی کی، ان کی نافرمانیاں بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تھیں وہ ان پر حرام فرما دی کہ اب تم یہ نہیں کھا سکتے، اب یہ نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے یعنی کہ انہیں روک دیا کہ یہ نہیں، اونٹنی کا دودھ بھی حرام ہو گیا، اونٹنی کا یعنی کہ گوشت کھانا بھی، اونٹ کا گوشت کھانا حرام، اونٹنی کا دودھ پینا حرام، تو یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ کچھ جانوروں کی چربی جو ہے نا وہ کھانا حرام ہو گئی۔ اسی طرح سے جو ناخن والے جانور ہوتے ہیں تو وہ جانور بھی ان کے لیے کھانے حرام ہو گئے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں حرام ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ان کی سرکشی، نافرمانی اور سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام فرمائی۔ تو بارگاہ رسالت میں یہ یہودی حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں پر حرام ہے، تو یہ یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام ہوئی۔ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، تمہارے قرآن میں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صرف یہودیوں پر نہیں، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے حرام چلی آ رہی ہے، صرف یہودیوں کی بات نہیں، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے حرام چلی آ رہی ہے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے بنو اسرائیل پر، خاص طور پر یہود پر، یعنی سب حلال تھا، اللہ نے حرام فرمایا، اور وہ بھی خاص یہودیوں پر، کسی اور قوم پر نہیں۔ اور اس لیے دیکھیں کہ بعد میں عیسائی آئے ہیں، نصارہ، تو نصرانیوں کے لیے بہت سی چھوٹ مل گئی، بہت سی چھوٹ ملی ان کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ نے عیسائیوں کو بہت چھوٹ عطا فرمائی، اتنی چھوٹ عطا فرمائی کہ یہودیوں کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہودی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ کپڑا کاٹ کر پھینک دو، پاک نہیں ہو سکتا، اللہ نے سختی فرما دی۔ حالانکہ پہلے تو پاک ہو ہی سکتا تھا، تو ہمیشہ دھل دو، پاک ہو گیا، کبھی کاٹنے، لیکن یہودیوں کے لیے حکم آ گیا کہ وہ کپڑا اگر ناپاکی لگی اتنا کاٹ کر پھینکو، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے یہ تفسیر میں بھی بیان کیا، اور یہ بعض روایتیں آتی ہے کہ یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی یہ سختی تھی کہ جسم پر جہاں گندگی نجاست لگ جائے اتنی چمڑی نکال دو، اتنی چمڑی کاٹ دو، اتنا سخت حکم۔
اور اگر ہم یہ نہ بھی یعنی کہ چلو اس کو سائیڈ میں رکھیں، لیکن کپڑے کا بھی دھوکیں کہ دھو کر بھی پاک نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہ عیسائیوں کے لیے اتنی نرمی آئی یہودیوں کے ٹکراؤ میں، مقابلے میں، اللہ نے فرمایا یہ یعنی تم بڑے نافرمان نکلے، میں ان کو رخصتیں دوں گا، ناپاکی لگ جائے تب بھی پاک ہے، دھونے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ عیسائیوں کے لیے یعنی نصرانیوں کے لیے نرمی آ گئی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارے یعنی کہ بہت سی پابندیاں کھانے میں لگائی تھی، جانوروں میں، اللہ نے عیسائیوں کو رخصت دی، تم سب کھا سکتے ہو، سب کھا سکتے ہو۔ یہ ان کا یعنی کہ مقابلہ، تم کو سزا کے طور پر، ان کو انعام کے طور پر۔ یہ یعنی کہ بعد میں پھر ان کے لیے تو یعنی ان کا دین ہی سارا کا سارا بھرشٹ ہو گیا، سارا کا سارا تحریف ہو گئی، برباد ہو گیا، سب تعلیمات عیسوی جو تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ بخت نصر نے، ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے ایسا حملہ کیا کہ دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ کر دیا۔ بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ تھا تو وہاں سے بھی ختم کیا۔ بخت نصر نے ان کی ساری کتابوں کو تہس نہس برباد کر دیا، کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ تو یہ ایک یعنی کہ ہوا، تو پھر اس کے بعد دین بدل گیا، یعنی کہ بعد میں چل کر جب دین شروع ہوئے، اسٹارٹ ہوئے، چاہے یہودیت ہو چاہے نصرانیت ہو، تو پھر یہ دین ایسے شروع ہوئے کہ یادداشت سے اس نے کہا یہ پہلے تو ایسا بھی چلتا تھا، پہلے تو ایسا بھی چلتا تھا، پہلے تو ایسا تھا، ہے نا، یہ بات تھی، یہ یعنی کہ ہم نے سنا تھا، یہ ہم نے سنا۔ تو اس طرح جو سنی سنائی باتیں تھی وہ جمع کر کے ایک کتاب تیار کر دی گئی، اور وہ کتاب تیار ہو کر اس کا نام لکھ دیا، یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ہے نا۔ آج بھی انگریزی میں بھی ملتی ہے، عربی میں بھی ملتی ہے، ہندی، گجراتی، اردو، ہر لینگویج میں ملتی ہے۔ تو یہ ساری یعنی کہ بعد میں جمع کی گئی، بعد میں جمع کی گئی۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے برباد ہوئی کہ وہ کتابیں کسی کو یاد نہیں تھی، کوئی اس کا حافظ، نبی حافظ ہوتے ہیں لیکن نبی کے سوا امت میں کوئی حافظ نہیں۔ جب حافظ نہیں اور وہ نسلیں ختم ہو گئی، کتابیں ختم ہو گئی، اب 400 سال کے بعد جمع کی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا بھئی؟ اپنی یادداشت سے یعنی کہ انجیل کو حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے جمع کیا تھا، لیکن کب؟ حضرت عیسیٰ کے 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال کے بعد اسے جمع کیا، تو وہ اپنی یادداشتوں سے جمع کرتے رہے۔ این انجیل تو نہیں جمع کر سکے، جو ان کو یاد تھا، مفہوم یاد تھا کہ ایسی ایسی باتیں تھی، تو انہوں نے اپنے ورڈز میں، اپنے الفاظ میں، اللہ کا کلام نہیں، اپنے الفاظ میں، اپنے ورڈز میں اسے جمع کیا، ہے نا۔ اور بعد میں پھر کتاب تہس نہس ہوئی تو پھر جمع کی گئی، تو پھر ایسے ہی یادداشتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، ان کی سزا کے طور پر یہ سب ان پر حرام ہوا۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار مدینہ کے یہودی جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو یوں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی، یعنی میں بھی دین ابراہیمی کا ماننے والا، میرے ماننے والے مومنین جو ہیں وہ بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے، ہمارا دین دین ابراہیم ہے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ خود بھی اور آپ کے پیروکار بھی جو ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ دین ابراہیمی کے برخلاف ہے، دین ابراہیمی کے بالکل برخلاف ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، یہ سب تو حرام فرمایا تھا، اور تم لوگ تو اسے جائز کہتے ہو کہ یہ سب جائز ہے، اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے، اور اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا گوشت کھانا جائز ہے، یہ تو تمہارے حلال ہے، جبکہ دین ابراہیمی میں یہ باتیں نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بھئی بنو اسرائیل کے لیے بھی پہلے یہ سب حلال تھا، یہ ان کی سزا کے طور پر حرام ہوا، یا بعد میں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا۔ اگر قرآن کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 93، اس میں تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا، اونٹنی کا دودھ پینا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا کہ بھئی میں آج سے نہیں پیوں گا یا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو ان پر حرام ہوا۔ تو کہتے ہیں یہ توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا، تو پھر جب توریت نازل ہوئی تو اس میں حکم یہی آیا، اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو محفوظ رکھا کہ جب یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا ہے تو ان کی امت کے لیے بھی حرام، ان کی امت کے لیے بھی حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہد آپ کو بڑا پسند تھا، شہد ویسے ہر میٹھی چیز آپ کو پسند تھی، ہے نا. کہا جاتا ہے کہ حلوہ بہت پسند تھا سرکار کو. حلوے کا مطلب وہ ہم جو بناتے وہ حلوہ نہیں، حلوے کا مطلب ہر میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز اس میں شہد، اس حلوے میں شہد بھی آ گیا، اور کوئی بنائے حلوہ وہ بھی آ گیا، ہے نا. تو ہر میٹھی چیز اللہ کے رسول کو بڑی پسند تھی. اور سرکار جو ہے شہد بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. تو ایک دن وہ جو ازواج مطہرات کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ بیویوں نے یہ مشورہ کیا کہ سرکار فلاں بیوی کے یہاں جا کر، ہے نا، وہ روزانہ شہد کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب وہ کھا کر اصل بات جاتے سرکار ان کے گھر اور جا کر بیٹھتے، وہ انہیں شہد پیش کرتی، سرکار وہ شہد تناول فرماتے، پھر آتے. اور سرکار کا یہ یعنی کہ معمول تھا، دستور تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ساری بیویوں کے حجروں میں جا کر، دروازوں پر جا کر السلام علیکم، کیسی ہو، خیریت، اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہر ایک کی خیر خبر پوچھتے. جتنی بیویاں تھیں، 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، تو ہر ایک کی خبر آپ پوچھتے تھے. تو 2 بیویوں نے یہ پلاننگ کی کہ سرکار روزانہ اس کے گھر جاتے. کیوں جاتے؟ شہد کے لیے، شہد کھانے کے لیے. تو ہم اب جب آئیں گے نا تو تیرے پاس آئے اور سلام کرے، خبر خیر پوچھے، تو کہنا کہ یا رسول اللہ، ہے نا، کچھ بو آ رہی ہے، آپ نے کچھ کھایا ہے؟ بو آ رہی ہے، اچھی بو نہیں آ رہی ہے نا. اور میرے پاس آئیں گے تو میں بھی ایسا ہی کہوں گی. تو کہا ٹھیک ہے. اب یہ پلاننگ ہوئی ہے نا. اب یہ کہ سرکار وہ شہد کھا کر تشریف لائے، اور لانے کے بعد جو ہے نا آپ نے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور 2 طرح کی روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شہد کھاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ ان دونوں نے پلاننگ کی ہیں. بہرحال تو اب یہ جو ہے نا آئے، سرکار سلام کیا، کیسے ہو، خیریت ہے، آئے اندر گھر میں تشریف لائے اور خبر خیر پوچھی. تو حضرت عائشہ کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کچھ کھایا؟ بو آ رہی ہے، آپ نے کچھ تناول کیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے تو شہد کھایا ہے. تو کہا معافر کی بو آ رہی ہے. اب معافر سرکار کو ناپسند تھا، یعنی وہ اس کی بو سرکار کو پسند نہیں تھی. یہ کہنے کہ معافر کی بو آ رہی ہے. تو سرکار نے کہا نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے. اب جب حضرت حفصہ کے گھر گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا. تو سرکار کو لگا کہ واقعی شہد کھانے سے ایسی بو، تو یا ان کو پسند نہیں ہے میرا یہ کھانا وہاں جا کر، یعنی سرکار سمجھ گئے کہ میں وہاں جا کر شہد کھاتا ہوں، ان کو پسند نہیں آیا. تو سرکار نے قسم ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اب کبھی شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اے محبوب، اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے، اس سے آپ اپنے اوپر حرام کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کھائیے، ان کو رہنا ہو تو رہے، ان کو رہنا ہو تو رہے، آپ اپنے اوپر شہد حرام نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری بیویاں عطا فرمائے گا، ان کو رہنا ہو تو رہے، ورنہ چلیں، ہاں راستہ خالی کریں، ہے نا. تو آیت نازل ہو گئی تو پھر ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ معافی، ہے نا، معاف. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھا پھر سرکار نے اس کا کفارہ ادا کیا. یہ قسم کھائی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا سرکار نے کفارہ ادا کیا. قسم کا کفارہ، اگر کوئی بندہ قسم کھا لے، مثال کے طور پر قسم کھا لی، اور اگر وہ کوئی ایسی قسم ہو کہ جس میں شریعت اسلامی کا کوئی حکم ٹکراتا ہو، میں کوئی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اب سے نماز نہیں پڑھوں گا، اس کو یہ قسم توڑنا فرض ہے، یہ قسم توڑنا اس پر فرض ہے کہ توڑے ہی توڑے، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ تو کوئی قسم ہی نہیں ہوئی، بلکہ یہ قسم نہیں ہے نا. اور اگر وہ بندہ یعنی کہ یوں قسم کھا لے کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. یہ قسم بھی شریعت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بات بند نہ کریں. تو اب یعنی کہ یہ قسم توڑنا بھی اس پر ضروری ہے کہ توڑے، کفارہ ادا کرے. یہ اس کے لیے مستحب ہے، افضل بات ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اب کفارہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، یا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا اس طرح کی کوئی قسم، تو وہ قسم اگر توڑ دیتا، اس کے گھر چلا گیا یا اس سے بات چیت کر لی، تو قسم ٹوٹ گئی. اور جب ٹوٹی تو اس کا کفارہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم، صبح یعنی کہ دوپہر اور شام، 2 وقت کا کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو. تو 10 مسکینوں کو وہ بندہ جو ہے نا وہ کھانا کھلائے گا. یا تو پھر وہ بندہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا ہے. کپڑا آج کل مہنگا ہو جائے گا،
کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں. یہ ایک یا تو اگر اس کی استطاعت نہ ہو یعنی بندہ غریب ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو کھلا سکتا ہے تو کھلانا ضروری ہے. اگر نہ کھلا سکتا ہو غریب ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے, 3 دن روزے رکھے ہے نا. تو یہ 3 دن بندہ جو ہے وہ روزے رکھے گا. تو کہنے کے بعد یہ قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے. سرکار نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور شاید آپ نے نہیں چھوڑا, کھانا جاری رکھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت یا دودھ نہیں کھاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے پہلے ساری چیزیں حلال تھی لیکن یعقوب نے اپنے اوپر اسے حرام کیا تو اللہ نے امت پر حرام فرما دیا. تو بہرحال انہوں نے یہودیوں نے آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ تو دین ابراہیمی کے اگینسٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں, جبکہ ان کے دین میں تو دین ابراہیمی میں تو یہ تھا ہی نہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے اور انہی کی اولادوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے, اسرائیل کی اولاد. تو کہتے ہیں کہ حضرت دین ابراہیمی میں ساری چیزیں حلال تھی لیکن اللہ نے حضرت یعقوب کی وجہ سے امت پر حرام فرمایا. ایک تیسری روایت یہ بھی کہ بعض یہودیوں نے اسلام اور قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام کے بعض احکامات اور قرآن شریف کی بعض آیاتیں منسوخ ہیں, یعنی اس کا حکم ختم ہو چکا, اور جو منسوخ ہو یا جس دین میں تنسیخ ہو وہ حق نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو حکم آیا کہ یہ کرو پھر کہتے ہیں کہ اب مت کرو, یا یہ کہ یہ نہ کرو پھر آ گیا کہ اب کرو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ دین تو ایسا ہونا چاہیے نا, حق دین تو وہ ہو کہ جس میں ہمیشہ سے ایک حکم آ گیا تو اسی پر ہمیشہ قائم رہے. یہ تو بھئی قربانی کا گوشت ہے نا 3 دن کھا سکتے تھے, پھر حکم آیا کہ اب کھاؤ جب تک کھانا ہو کھاؤ, پورا سال کھا سکتے ہو ہے نا. اسی طرح سے پہلے بیت المقدس کی طرف تم نماز پڑھتے تھے, اب کعبے کی طرف پڑھنے لگے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تمہاری یہ ہیر پھیر ہوتی رہتی ہے, تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی دین ہے؟ یہ دین حق نہیں ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا اور دین اسلام پر اعتراض کیا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حضور نے یہ انہیں جواب دیا کہ تم پر فلاں فلاں جانور جو ہیں فلاں فلاں جانور اور ان کی چربیاں پہلے حلال تھی, بعد میں تم پر وہ حرام ہو گئی. تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ دین یہودیت بھی حق پر نہ ہو, وہ بھی باطل ہو. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, پہلے سے وہ تو حرام تھا. تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, سارے کھانے بنو اسرائیل کے لیے حلال تھے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, سوائے اس کے جو اسرائیل نے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا توریت نازل ہونے سے پہلے. توریت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا, تو توریت میں بھی یہی حکم آیا کہ تمہارے لیے حرام ہے. کہتے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوہا, اے محبوب ان سے کہہ دو, ان یہودیوں سے کہو کہ لاؤ توریت نکال کر لاؤ, ہے نا, لے آؤ توریت اور اس کی تلاوت کرو, پڑھ کر بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. توریت میں بھی لکھا ہے کہ پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہوا, توریت میں بھی لکھا ہے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ توریت, اور توریت میں آیتیں پڑھ کر سناؤ. توریت میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ساری چیزیں حلال فرمائی تھی لیکن تمہارے یعنی کہ کرتوتوں کی وجہ سے یا حضرت یعقوب کے قسم کھا لینے کی وجہ سے وہ چیزیں کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. اب یہ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح سے قسم کھا کر اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی, اسی طرح ہمارے میں بھی اسلام میں بھی کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہے قسم کھا کر یا منت مان کر, نظر مان کر. اگر بندے نے مثال کے طور پر غریب آدمی ہے, وہ قربانی تو نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے, لیکن بندے کو شوق ہوا تو گیا اور جا کر قربانی کا جانور خرید لایا کہ میں قربانی کروں گا. کہتے یہ اس کی منت ہو گئی. اس نے بولا نہیں کہ میں نظر مانتا ہوں, میں منت مانتا ہوں کہ قربانی کروں, بولا نہیں, لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا. گویا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ چل رہا ہے کہ اس نے منت مان لی کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا. اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گیا. اب وہ جانور چینج بھی نہیں ہو سکتا, اسی جانور کی کرنی پڑے گی. بائی چانس ایسا ہو گیا
کہ ایک بندہ آ گیا، یہ بندہ یعنی کہ سمجھو 15,000 میں جانور خرید کر لے آیا، غریب آدمی. اب ایک بندہ آ گیا، اس کو جانور بڑا پسند آیا، اس نے سوچا، مالدار آدمی، اس نے سوچا کہ یار یہ جانور بہت خوبصورت ہے، اتنا بہت بڑا تو نہیں لیکن دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، تو میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا کہ یار بہت خوبصورت جانور، کتنے ملا؟ مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں یار، ارے یار تم دوسرا لے لینا، مجھے دے دو، ہے نا. کتنے ملا ہے؟ 15 میں تمہیں 25 دیتا ہوں لیکن مجھے دے دو، یا 20 دیتا ہوں مجھے دے دو. غریب سوچے کہ چلو اچھی بات ہے، میں 15 کا دوسرا لے آؤں گا، 5 کا فائدہ ہو جائے گا. نہیں کر سکتا. وہی جانور اب قربان کرنا اس پر واجب ہو گیا. اگر بائی چانس کوئی مالدار آدمی قربانی کے لیے جانور خرید لایا، بڑا خوبصورت جانور تھا، 25,000 50,000 کا خرید لایا. اب جب وہ 50,000 کا لے کر آ گیا اور لوگوں نے یعنی کہ اس جانور کو دیکھا، بڑا ایک سیٹھ صاحب نے دیکھا، اس کو بڑا پسند آیا. اس نے کہا کتنے کا لایا؟ کہ میں 50 میں لایا. کہ مجھے دے دے. کہ نہیں یار میں اپنے یعنی کہ اس سے لایا. کہ میں تجھے زیادہ دوں گا، میں 75 دوں گا، مجھے دے دے. 50 کا 75 دوں گا. اس نے یعنی کہ یہ 50 میں جو لایا تھا وہ بھی مالدار، لیکن اس سے بھی بڑا مالدار ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 75 دوں گا. تو بندے نے سوچا کہ چلو 25 کا فائدہ ہو جائے گا، میں دوسرا لے لوں گا. تو مالدار دے سکتا ہے. مالدار آدمی 50,000 والا 75 میں دے کر 75 لے، 50 کا دوسرا لے آئے، یا 50 کا نہ لا کر 25 کا لے آئے، اب 30 کا لے آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن غریب نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ غریب پر تو واجب نہیں تھی، اس نے بذات خود جان بوجھ کر اپنے اوپر واجب کی جانور خرید کر، ہے نا. واجب نہیں تھی اور لے آیا تو اس نے گویا کہ اپنے آپ پر واجب کی. اسی طرح نفل کا مسئلہ ہے. آپ نے نفل نہیں پڑھی، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ نے نفل نماز پڑھی، ثواب ملا. نہیں پڑھی، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے شروع کر دی ایک بار اللہ اکبر کہہ کر نفل کی نیت سے، آپ کھڑے ہو گئے، ہے نا، اور پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی، ٹائم ہو گیا، کام یاد آ گیا، کچھ بھی ہوا، یا کوئی حاجت ہوئی، ہوا خارج ہو گئی یا کچھ بھی ہوا، تو آپ نے توڑ دی نماز اور چل دیے. اب آپ یہ سوچو کہ نفلی تو تھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اب یہ نفل، یہ 2 رکعت واجب ہو گئی. اب یہ واجب ہو گئی. جب تک شروع نہیں کی تھی نفل تھی، ایکسٹرا میں تھی کہ پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں. لیکن جب شروع کر دی تو اب واجب، یعنی کہ آپ نے شروع کر کے اسے اپنے اوپر واجب کر لیا، شروع کر کے واجب کر لیا. یہ ہے، یہ یعنی بیک گراؤنڈ میں نظر چل رہی ہے کہ گویا کہ آپ نے نیت کی میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مراقبہ، اللہ اکبر کہا، گویا کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھوں گا. یہ آپ نے نظر مان لی ہے. اب اگر توڑ کر جائیں گے تو یہ نظر واجب، اسے پورا کرنا واجب ہے آپ پر. یہ نظر کی طرح ہو گیا، نظر کی طرح ہو گیا. اسی طرح سے یہ کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لی کہ میں، یعنی کہ اگر کوئی یہ، ہاں البتہ یہ فرق ہے تھوڑا سا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسٹیشن مسجد میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، اور وہ 1,00,000 روپیہ یعنی کہ مثال کے طور پر اس نے مسجد کی نیت سے سائیڈ میں کر دیا کہ 1,00,000 روپیہ مسجد کا نکال دیا، 1,00,000 روپیہ سائیڈ میں نکال دیا کہ یہ مسجد میں اسٹیشن مسجد میں دینا ہے مجھے، تو اس نے نکال دیا. اب کبھی یعنی یہ ہوا کہ بھائی اسٹیشن مسجد میں تو اب چلو یہ ہو گیا، وہ کام نہیں رہا، یا ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ تو نہیں، چندہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، حالانکہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اگر ایسا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب اگر وہ کسی دوسری مسجد میں بھی دے دے گا جہاں ضرورت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتا ہے، دوسری جگہ بھی دے سکتا ہے. ایک بندے نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اجمیر کے فقیروں کو، یا میں اجمیر میں جا کر، ہے نا، فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 2 فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، 1 فقیر کو کھلاؤں گا، یا 1 بکرا میں زورار پیر جا کر ذبح کروں گا. یہ اس نے منت مانی، ٹھیک ہے. اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو زوراور پیر جا کر، یعنی وہ یہ ہے کہ بھائی نہیں جا پا رہا ہوں، چلو یہیں پر تبرک شاہ بابا کیا میں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دوں، جائز ہے. اب یہ جائز ہے کہ زوراور پیر جانا اور وہاں بکرا ذبح کرنا یہ ضروری نہیں، اجمیر ہی کے جا کر فقیروں کو کھلانا ضروری نہیں، آپ یہاں کے فقیروں کو بھی کھلا دیں گے تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی، ہے نا. ہاں لیکن اگر کوئی یوں منت مانتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اجمیر جاؤں گا، تو پھر جائیں اجمیر، وہ تو الگ منت ہو گئی. تو یہاں فقیروں کو کھلانا تھا یا بکرا ذبح کرنا تھا تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس جگہ پر جانا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آج یعنی کہ اسلام میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اگر بندہ اس طرح کی یعنی کہ منت مان لے یا قسم کھا لے تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن خلاف شرع منت بھی نہ مانے، اور خلاف شرع اگر منت مانے گا، شریعت کے خلاف منت مانے گا تو منت ہی نہیں شمار ہوگی، اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے منت مان لی کہ میں یعنی کہ منت مانتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں، قسم کھا یا منت مانے کہ میں جو ہے نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ پورا کرنا ضروری نہیں، یہ قسم ہی نہیں ہوئی، یہ منت ہی نہیں ہوئی، اس کو تو نماز پڑھنی ہی پڑے گی، اس لیے کہ فرض ہے۔ اسی طرح سے کوئی حرام کام کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے اپنے محلے میں ڈی جے بجا کر سب یعنی ڈانس پارٹی کریں گے ڈی جے بجا کر، یہ کوئی منت ہی نہیں ہے، یہ تو حرام کام، تو یہ منت ہی نہیں ہوئی، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں، کام ہو گیا تب بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسی تو یہ تو میں نے اگزامپل دی ہے، آپ وہ ساری چیزیں لے لیں، سوچ لیں کہ جتنی شریعت کے خلاف چیزیں ہیں اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی منت مانتا ہے کہ میں اگر میرا کام فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے نا وہ یہ کام ایسا کروں گا، اور اس میں یعنی کہ اس شریعت کے مطابق یعنی شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے تو پھر پورا کرے، لیکن زیادہ تر یعنی یہ ہے کہ منت ایسی ہونی چاہیے، منت یعنی شرعی منت ایک ہوتی عرفی منت، ایک ہوتی شرعی منت۔ یہ میں اجمیر جاؤں گا یہ عرفی منت ہے، شرعی منت نہیں ہے۔ میں یعنی کہ پیدل چل کر کیم جاؤں گا یا پیدل چل کر پیر بھڑیات جاؤں گا، یہ عرفی منت ہے، پیدل چل کر عرفی منت پوری کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عرفی ہے، اس کو ضروری نہیں۔ لیکن شرعی منت جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی عبادت کی منت مانی جائے، اور یہ شرعاً منت نظر تسلیم کی جاتی، وہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گا، میں 10 رکعت پڑھوں گا یا 100 رکعت پڑھوں گا، اور جب آپ وہ پڑھنے لگیں گے آپ کا کام ہو گیا تو پھر آپ کو وہ پڑھنی ہے نا، جب ہو گیا کام تو پڑھنی ہے، کام نہیں ہوا تو نہیں۔ مثلا کسی کے لڑکیاں ہو رہی تھی، اس نے منت مان لی اگر مجھے لڑکا ہوا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، اب اگر اس کے یہاں لڑکا نہیں ہوتا ہے تو 100 رکعت نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نفل پڑھنی، اور اگر ہو گیا لڑکا تو اب اس کو وہ 100 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اسے تکلیفیں آ سکتی ہے۔ آپ نظر پوری کریں تو 100 رکعت آپ نفل نمازیں ادا کریں، اور شیطان آپ کو بہکائے گا کہ بھیا نفل ہی تو کیا پڑھنا، لیکن یہ نفل نہیں رہی، اب یہ منت کی وجہ سے واجب ہو گئی آپ پر، آپ کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو آپ ایسی یعنی کہ روزہ رکھنے کی کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گا، جمعہ کا روزہ رکھوں گا، جمعرات کا رکھوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپیہ صدقہ کروں گا، فقیروں کو دوں گا، یا یعنی کہ نمازیں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، یہ ساری منتیں اگر مانتے ہیں تو یہ شرعی منت ہے اور اسے پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے پہلے دیگر انبیاء کرام کے دینوں میں سارے اگلے انبیاء کرام کے دینوں میں سارے جانوروں کا گوشت اور ساری چیزیں کھانا، جتنی چیزیں حلال تھی وہ سب حضرت یعقوب کے لیے بھی حلال تھی، اسلام میں بھی وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، تو اس وجہ سے یہودیوں پر حرام ہوا، لیکن اسلام میں تو وہ جائز ہے۔ اور بعض تفسیر کے مطابق تو یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر وہ چیزیں حرام فرمائی، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام فرمائی تو صرف انہی کے لیے حرام، ہمارے لیے وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، ہمارے لیے ان کا استعمال کرنا جائز، لیکن البتہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ یہودی جتنے آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، اللہ کے رسول نے توریت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا تو سارے شرمندہ ہوئے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگ کر واپس لوٹ گئے کہ ہمیں معاف کرنا، اب ہمیں آپ سے مقابلہ نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوپر شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہم اسے اپنے اوپر حرام نہ کریں، اور جن چیزوں کو شریعت نے ہم پر حرام فرمایا ہم ان چیزوں کو حلال نہ کریں، ہے نا۔ تو ایسی منت یا قسم نہ کھائیں کہ جس سے حلال حرام ہو جائے یا حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے، ہے نا۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، کیوں پینی، یہ منت ہی نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ قسم ہی نہیں ہوگی، اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا وہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔